अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमुनकुम सूअल अज़ाब युक़त्तिलूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और याद करो जब हमने तुम्हें निजात दी आले फ़िरौन से जो तुम्हें मुब्तला किए हुए थे बदतरीन अजाब में। वो कत्ल कर डालते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा रखते थे तुम्हारी बेटियों को, और यकीनन इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। ववाअदना मूसा सलासीन लैलतन وأتممناها بعشر وتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں سے، تو مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی۔ اور جاتے ہوئے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہ میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض ادا کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ یعنی کوہ سینہ طور پر طلب کیا۔ عام طور پر اس طرح کہنے سے دن رات ہی مراد ہوتے ہیں، لیکن عربی محاورے میں رات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے طور پر چلہ مکمل کیا جس کے دوران آپ نے لگاتار روزے بھی رکھے۔ ہمارے ہاں صوفیہ نے چلہ کاٹنے کا تصور غالباً یہیں سے لیا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِّي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ ربه للرجال جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہمارے وقت مقررہ پر اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، انہوں نے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب آپ علیہ السلام کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا۔ جلاح کے معنی ہے ظاہر کرنا، روشن کرنا۔ اس سے تجلی باب تفصیل ہے، یعنی کسی چیز کا خود روشن ہو جانا۔ یہ اللہ کی ذات کی تجلی تھی جو پہاڑ پر ڈالی گئی، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تجلی باری تعالیٰ کے اس بلا واسطہ مشاہدے کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ پہاڑ پر تجلی کا پڑنا تھا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سوال کی جسارت پر توبہ کی اور عرض کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھے بغیر سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر ترجیح دے کر اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتیازی مقام تھا جسے سورہ نساء میں فرمایا، یعنی یہ الوحی جو ہم آپ علیہ السلام کو دے رہے ہیں انہیں لے لو اور ان میں جو احکام لکھے ہوئے ہیں ان کا حق ادا کرو۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔